فلانا کہہ رہا ہے اس سے خوبصورت تو میری میڈ ہے، اس سے خوبصورت تو یہی کیسے ہو گئی. میرے فرینڈ ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ بولا کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح کیسی ہے، ایویں اٹھا کے کسی کو انہوں نے جو ہے نا مس گلوبل پاکستان بنا دیا. وردہ میں نے سنا کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے مطلب بہت سے غلط، شاید آپ سمجھ سکے کہ لڑکیوں کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے. آپ میری بات کو سمجھ نہیں ہو تو. اور پیسوں کی بات بھی کی جاتی ہے. کیا یہ سچی بات ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ کہ یہ کس طرح بنتی ہیں، تو میں بڑی حیران ہوئی سن کے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عائشہ محمود آفیشیل. آج میں آپ کے سامنے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی عظیم ہستی اور اچھی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں. نام تو خیر ابھی میں نہیں لوں گی، انہی سے ان کی زبانی جانتے ہیں اور ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے مس پاکستان گلوبل بنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کا نام مجھے پتہ ہے لیکن آپ آڈینس کو دوبارہ بتا دیں. میرا نام وردہ منیب راؤ ہے اور میں ابھی مس پاکستان گلوبل 2023 بنی ہوں. ماشاء اللہ سے بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو آپ کو. اچھا وردہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، اس انڈسٹری میں آپ کب آئیں؟ ایکچولی میں ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی جسٹ فل دا اپلیکیشن اینڈ اپلائی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا. اس کے بعد میم سونیا احمد نے انٹرویو کروایا، میرا سارا انٹرویو ہوا. دین ہمارا پروفیشنل فوٹو شوٹ ہوا جو کہ برائڈل ویئر اور ایوننگ گاؤنس میں ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی 1 month کی ٹریننگس ہوں گی جس میں ہم آپ کی پرسنالٹی گرومنگ پر کام کریں گے. بٹ مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا، بیکاز آئی واز لائک کہ آئی جسٹ اسٹوڈنٹ، کیسے ہو سکتا ہے، سب میرے ساتھ اتنے پروفیشنل ہیں، پوری آل اوور دا ورلڈ کمپٹیشن ہے، تو یہ کیسے میں تو نہیں ہوں گی. تو ہاں بہت یہ ہوگی نا. گھبراہٹ تھی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، پرسنالٹی گرومنگ تو ہو رہی ہے نا، بیکاز آئی ایم دا فیشن ڈیزائن اسٹوڈنٹ. تو میرا شروع سے ہوتا ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی پہ جتنا کام ہو سکتا ہے کروں تاکہ میں دوسروں کو انسپائر کر سکوں. مطلب آپ نے ٹرائی کیا تھا لک آزمانے کے لیے، کوئی آپ کا ذہن نہیں تھا کہ ہو جائے گا؟ ہم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ نہیں ہوگا. جی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں، بٹ میری مدر کو تھا کہ تم ہی بنو گی، تم ہی ہو اور تم نہیں بننا ہے. امی کی دعائیں کام کر گئی نا. کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں PIFT پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں ابھی. اچھا وردہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا. میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، ایون کہ مجھے اتنی باتیں سننے کو ملی ہیں، اتنی ابھی تک ملتی ہیں، 1 سال ہو گیا مجھے اس کام میں. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا سننے کو ملا؟ ایکچولی میں فیشن ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ایسے میری فرینڈ سرکل میں تو نہیں مجھے کوئی نیگیٹو کمنٹ آیا. بٹ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے اڑتی اڑتی باتیں آتی ہیں کہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا وہ کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے اس سے خوبصورت تو میری میڈ ہے، اس سے خوبصورت تو یہی کیسے ہو گئی. تو اس طرح کی باتوں پہ آپ بالکل بھی کان نہیں لگائیں اور جسٹ اپنی اوپر فوکس کریں، اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کریں. بیکاز جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ہیڈ ٹو ٹو پوری پرسنالٹی دیکھتی ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں، یعنی اس سے مراد ہے، پرسنالٹی سے مراد ہے کہ آپ کی سوچ دیکھتی ہے مس پاکستان کے لیے اور آپ کیا کر چکے ہیں اپنے ملک کے لیے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں TBT فاؤنڈیشن میں ایز اے ویمن ونگ لیڈر کام کر رہی ہوں، جس میں وومن کی اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل ضرور آنی چاہیے فار ارننگ. ٹھیک ہے. دین جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری کام والی اچھی ہے، میری پھپھو کی بیٹی اچھی ہے. میرے فرینڈ ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ بولا کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح کیسی ہے، ایویں اٹھا کے کسی کو انہوں نے جو ہے نا مس گلوبل پاکستان بنا دیا. پھر میں نے انہیں بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ الگ چیز ہے، لیکن جو وہ انڈسٹری والے دیکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پورا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ کیسی ہے، آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کس طرح سے بیہیویئر اپنا رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی تھوڑا سا اچیو کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایروگنس آ جاتی ہے ان میں. تو وہ پورا بیہیویئر آپ کا تھرو آپ کی ٹریننگ کے دوران سارا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، کس کوشچن میں آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں، کیا کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. آپ کی پوری پرسنالٹی بالکل ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کس کوشچن میں کتنا غصہ کرتے ہیں، کس کوشچن میں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس سے خوبصورت ہے. یہ بے شک ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے اور میرے سے خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، بٹ جسٹ کمی اتنی ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھاتی. ٹھیک ہے. اپرچونٹی مل بھی جائے تو ان کے اندر اتنا وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنی نیشن کے لیے کچھ کر سکیں، آواز بلند کر سکیں. ایک پلیٹ فارم ملا ہے تو آپ اس کا پازیٹیو یوز کرو. ٹھیک ہے. اور کوئی نہ کوئی میسج ضرور کنوے کرو اپنی نیشن کو. مجھے یہ بتائیں کہ گھر والوں نے سپورٹ کیا، ماما بابا بھائی بہن کوئی ہوں گے گھر میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟
نہیں، نہیں، بالکل مسئلہ نہیں ہوا، فیملی نے بالکل سپورٹ کیا اور میری مدر ایک-ایک قدم پر میرے ساتھ تھیں اور میرے پاپا بہت زیادہ خوش تھے کہ میری بیٹی جو اب ہے کہ پورے ورلڈ میں جانی جائے گی، ایک نام آپ کا بن جاتا ہے، ایک ہسٹری آپ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہسٹری میں کیا کیا پیچھے۔ یہ جتنا بھی میں کچھ کر رہی ہوں ساری ایک ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے۔ کل کل کو میں جب جاؤں گی ایک عمر پہ تو میں پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گی ہاں میں نے اپنی قوم کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی۔ جی بالکل۔ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، تو وہ ٹریننگ میں کیا-کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں گے اور کیا-کیا فیس کیا آپ نے؟ جی، ٹریننگ میں سچ کچھ بھی نہیں کہ مس سونیا احمد جو ہیں مس پاکستان ورلڈ کی، وہ ساری ٹریننگس جو آرگنائز کرواتی ہیں اور ہماری جو ایٹیکیٹس کی ٹریننگ ہے وہ ڈاکٹر شفق اختر نے کروائی جو کہ 2022 کی مس پاکستان یونیورسل رہ چکی ہیں۔ تو ٹریننگ میں سب سے پہلے تو آپ کا پروفیشنل فوٹو شوٹ ہوتا ہے جو برائڈل ویئر میں ہوتا ہے اور ایوننگ گاؤنس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس پہ آپ کی ہائٹ ساری باتیں میٹر کرتی ہے بیکاز دا ریپرزنٹیشن آف آور کنٹری از بیوٹیفل۔ تو آپ کی ہائٹ سے آپ کی باہر جاب پیجنٹری میں تو وہ یہی کنسیڈر کریں گے نا کہ پاکستان میں اتنی ہائٹ کی لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کتنی ہائٹ ہے آپ کی؟ میری 5'6" ہائٹ ہے ابھی۔ سیم ہے ہم دونوں کی۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کی پرسنالٹی پوری میٹر کرتی ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے کیسے اور آپ کی ایجوکیشن کیسی ہے اور آپ کا پیچھے سے کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، تو یہ سب کلیئر تھا؟ ہاں جی سب کلیئر تھا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس مقام پہ پہنچ کے؟ جی بہت زیادہ بلیسڈ فیل کر رہی ہوں، بہت اچھا فیل کر رہی ہوں۔ وردہ، میں نے سنا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے مطلب بہت سے غلط، شاید آپ سمجھ سکے کہ لڑکیوں کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، آپ میری بات کو سمجھ نہیں ہو تو، اور پیسوں کی بات بھی کی جاتی ہے، کیا یہ سچی بات ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح بنتی ہیں، تو میں بڑی حیران ہوئی سن کے۔ نہیں نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل یہ نیگیٹو بات ہے، جو بھی پھیلا رہا ہے میں کہوں گی کہ اسے اسٹاپ کرنا چاہیے یہ پھیلانا، بالکل بھی ایسا نہیں۔ یہ سارا جو مس پاکستان ورلڈ جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے پوری، اور بالکل بھی کوئی پیسے دے کر نہیں آ سکتا، بالکل اس میں کوئی ایسا گندا کام نہیں ہے جو لوگ بھی پھیلا رہے ہیں، بالکل غلط پھیلا رہے ہیں۔ سارا کچھ میم سونیا احمد جو پریزیڈنٹ آف مس پاکستان ورلڈ ہے وہ ہینڈل کر رہی ہیں۔ بلکہ یہ بات نا مجھے کسی نے کہی تھی، تو انہوں نے مجھے مس سونیا احمد کو میں نے بتایا کہ یہ بات کہی کسی نے، تو وہ کہتی شکر ہے میں لڑکا نہیں ہوں ورنہ پتہ نہیں کس طرح کے الزامات لگتے ہیں میرے پہ۔ انہوں نے بالکل صحیح بولا۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں، پوری آرگنائزیشن ہے، بلکہ اگر ایسا کچھ ہو تو وہ بالکل اسی ٹائم ہی فائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں خود اس فیلڈ میں آئی ہوں تو مجھے سننے کو ملا کہ لڑکی ہو فیس تو وائرل ہو ہی جائے گا، مطلب لڑکی ہوں تو بہت کچھ دیکھنے کے لیے ملتا ہے، اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے کہ گھر کیسے جانا ہے، آنا جانا، اتنی مشکلات کے سامنے، لیکن ہمارا معاشرہ باز نہیں آ سکتا۔ ایسا ہی ہے، بس آپ اپنے کام پر فوکس کرو، اپنے گول کو دیکھو، ان لوگوں کی باتوں پہ کچھ نہیں رکھا ہوا، لوگ جسٹ کمنٹ کرتے ہیں آپ کو، اگر کوئی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو وہ بالکل بھی آپ پر کمنٹ نہیں کرتا۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ کبھی بھی ٹائم نہیں ملا زندگی میں کہ میں کسی کو کمنٹ پاس کروں، اپنی ذات سے ہی نہیں ٹائم ملا کبھی مجھے۔ اچھا وردہ، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈرامہ وغیرہ یا فلم انڈسٹری سے کوئی آپ کو آفر آئی ہے ابھی تک؟ جی الحمد للہ کافی آفرس آئی ہیں، بٹ میں نے آپ کو بتایا ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے اوپر ماں باپ نے یہ کہا ہے بیٹا پڑھائی پوری کرو، بیکاز 1 سال رہ گیا ہے میرا ابھی یونیورسٹی میں، پڑھائی پوری کرنی ہے، دین میرا ایز اے ڈیزائنر آگے میں نے جانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹائٹل ملا، بہت آنر کی بات ہے، ہاں اس کو میں انٹرنیشنل لیول پر لے کر جاؤں گی، بٹ ایز اے مسلم ورلڈ وومن جو میرے کرائٹیریاز ہیں اس کے مطابق۔ مزید کیا گول ہیں آپ کے زندگی میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے ڈیزائنر میرا یہ گول ہے کہ میں آگے ایک برانڈ اوپن کروں جو میڈ ان پاکستان ہو، جس میں میڈ ان پاکستان کا ہی ہو، اور وہ جو برانڈ ہوگا اس میں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ چانس دوں گی کہ وہ آئیں اپنی سکلز اپنی پالش کریں، بیکاز ہمارے یہاں پر نا کانسیپٹ ہے کہ اکانومی نہیں اچھی، پاکستان کی اکانومی آپ لوگوں کے کچھ کرنے سے ہوگی، اکانومی خود اچھی نہیں ہوگی، ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ خواتین بھی اکانومی کو بہتر کر سکتی ہیں۔ نہیں کر سکتی بھائی، گھر سے نکلے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، ابھی تو ہر فیلڈ میں دیکھو تو لڑکیاں سب سے پہلے نظر آتی ہیں۔ جی جی اللہ کا شکر ہے، میری خالہ جب میں گئی تھی نا یہ ٹائٹل مطلب لے کے میں اپنی خالہ کی طرف گئی تو وہ تو رونا شروع ہو گئی دیکھ کے کہ او میری بیٹی ٹی وی پہ آ رہی ہے، دین مارننگ شو لگایا، اچھا تو مارننگ شو پہ بھی آئی ہوں، یہاں پہ بھی آئی ہوں، تو وہ اتنا رو رہی تھیں، بہت خوش تھیں، اور انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے۔ کتنے پیسے ملے تھے؟ 2000 دیے اس ٹائم۔ بہت ہوتا ہے اتنا بھی۔ تھا کہ سب سے زیادہ مجھے شاید یہ ٹائٹل جیت کے خوشی نہیں ہوئی جتنا اپنی فیملی کا ریئیکشن دیکھ کے، ان کی خوشی دیکھ کے خوشی ہوئی، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ٹائٹل جیت لیا میں نے۔ مجھے
جب آپ نے ون کر لیا تو گھر میں کیسے پتہ چلا تھا اور ان کے کیا ریئیکشن تھے؟ ایکچولی گھر والوں کو سب پتہ تھا بیکاز میں ان کو ساتھ لے کر ہی چل رہی تھی. کون گیا تھا ساتھ آپ کے؟ میری ماما ہر ٹائم میرے ساتھ تھی اور میرے بابا کو پتہ ہوتا تھا کہ آج یہ کام کرنے گئے ہیں، آج یہ کام کرنے گئے ہیں. دعاؤں کی وجہ سے آپ یہاں پہ ہیں. بالکل، اگر ان کی دعائیں اور ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں یہاں پر موجود نہ ہوتی ابھی. بالکل، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ بہت اثر رکھتی ہیں. مجھے بتائیں کہ شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میرا سارا فوکس میرے کریئر پہ ہے تو میں نے ابھی شادی کا کچھ نہیں سوچا. پرپوزل آیا کسی طرف سے؟ جی وہ پہلے بھی آتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں. ماشاء اللہ سے اتنی پیاری ہے نا اس لیے. جی بس اللہ کا شکر ہے، ابھی میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتی. کوئی لڑکا پسند ہو یا آپ کو کس طرح کی پسند چاہیے بتا دیں، کوئی ریڈی ہو جائے گا کیمرے میں دیکھ کے. ایکچولی ٹو بی آنیسٹ عائشہ، میری ابھی تک لائف میں نا مجھے کبھی نا اپنی ذات سے ٹائم ہی نہیں ملا. میرے کام اتنے کرنے والے ہوتے تھے کہ میں نے کبھی نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا کون ہے، پتہ ہی نہیں اپنی ذات سے نکل کے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا کہ میں ادھر ادھر. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے رکھے. جی تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.